السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آیت نمبر ہماری ہے 46 اور رکوع نمبر 5، اور یہاں ہمارا پاؤ سپارہ الحمدللہ ہو جائے گا۔ پہلے میں تلاوت کر لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: جو لوگ یقین رکھتے ہیں بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ سے دن میں 5 بار ملاقات کرتے ہیں، مگر کیا ہماری ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہماری نماز میں خشوع خضوع ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم دنیا سے بیگانہ ہو کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ نماز کے وقت دنیا جہان کے کام یاد آتے ہیں۔ چولہا بند کرنے سے لے کر درزی کے پاس جو کپڑے پڑے ہیں وہ تک اس وقت نماز میں یاد آتے ہیں۔ تو نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں صرف اللہ کی یاد ہو۔ اصل میں نماز اور ہر چیز کا تعلق، دنیا کے ہر اچھے کام کا تعلق اس بات پر یقین کر لینے سے ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اور جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا نا، وہ کبھی بھی اپنے کردار کو ایسا نہیں بنائے گا کہ اللہ کی طرف جا کے اسے شرمندگی ہو۔ ہمیشہ وہ کام کرے گا جس میں اللہ سے ملاقات کی شوق جھلکتا ہو، کہ میں ایسا بن جاؤں کہ میں جب اللہ کے آگے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھوں تو میں اللہ کے سامنے کسی طرح شرمندہ نہ ہوں کہ تو نے جو احکامات مجھے دیے تھے، جو ہدایات مجھے بھیجی تھی، ان کو میں نے پورا نہیں کیا۔ تو ایسے ہو جانا چاہیے۔ کتنی ساری باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ نماز تو اصل میں اللہ سے ملاقات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سجدہ جیسے ہی زمین پہ جاتا ہے، آپ کی دعا، اور جیسے ہی آپ کے منہ سے آپ کی دعا نکلتی ہے عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ تو اتنا سننے والا ہے، وہ تو اتنا آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو کیا ہم محبت نہیں کر سکتے اللہ سے؟ تو کیا ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنے دلوں کو خالص نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مشکل کام ہے۔ دنیا داری میں اٹک کے پھنس کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر لحاظ سے آزماتا ہے۔ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترنا ہے ہمیں۔ تو اللہ سے ملاقات کے شوق کو دل میں بسا لیجئے، اور پھر دیکھیے ہر برائی سے بچنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی طاقت دے گا، خود ہی ہمت دے گا۔ مانگیے اللہ سے کہیے کہ میری مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ، یہاں میں بے بس ہوں۔ جب نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے، نماز کیا ہے؟ نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نماز کا ہر رکن میں آپ جو بھی آپ پڑھتے ہیں ان میں ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ دعا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے کہیے، سرگوشیاں کیجیے۔ ان آیات کو جو آپ پڑھتے ہیں ان کو سوچیے، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کچھ۔ پوری بات سنتا ہے اللہ آپ کی۔ اللہ سے اس طرح مانگ کے تو دیکھیے جس طرح کے اس کا حق ہے، اس طرح کہہ کے تو دیکھیے، اس طرح کہیے تو صحیح۔ ہم اس طرح مانگتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو فلاں دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ لیکن بس بات یہ ہے کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ تقدیر بدل دیتی ہے دعا۔ آپ کی دعا میں اتنا خشوع خضوع ہونا چاہیے، تقدیر بدل دیتی ہے دعا۔ دعا میں اتنی طاقت ہے۔ تو دعا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور جب آپ دعائیں کرتے ہیں نا، اس وقت بڑی اللہ کے پاس دعائیں پہنچتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسی اذان ہوتی تھی وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے اجنبی۔ بس پھر ان کا اللہ ہی یاد آتا تھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے۔ اسی طرح کی نماز صحابہ کرام کی تھی۔
اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی نمازوں کی توفیق دے، ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے اللہ تعالیٰ۔ نماز کو بہترین بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آخرت کو یاد کرنے کی، اور اس چیز کو یاد کرنے کی کہ آخرت میں میری ملاقات اللہ سے ہو۔ بس اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے نا جب ہم بہترین ہو جائیں گے۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لیجئے نا، آپ کو کسی نہ کسی سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے۔ کسی کو یہ ہوتا ہے کہ امی ابو آ جائیں، ہمارے والدین آ جائیں، کسی کو اپنی بیٹیوں کا انتظار ہوتا ہے، نواسا نواسی پوتا پوتی کا انتظار ہوتا ہے۔ تو ایک اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا کہے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں، تو آپ کو ایک عجیب اس کے انتظار کا ایک اضطراب لگا رہتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اتنے بجے آنے کے لیے کہا تھا، آیا نہیں ابھی تک۔ وہ شوق اور وہ اضطراب اللہ کے لیے پیدا کر، نماز کا انتظار کریں۔ ایک نماز ہو جائے تو دوسری نماز کا انتظار کریں گے، اللہ اب تیری ملاقات کا وقت کب آئے گا، کب میں تیرے سامنے آؤں گی۔ تو اپنے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں۔ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا نا، تو اللہ کے پسندیدہ کام خود بخود آپ کرنے لگ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے پاس جو بھی پسندیدہ کام ہے وہ آپ خود کرنے لگیں گی۔ تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور نمازوں کو ہماری بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ دل سے دعا نکلے، ہمارے دل سے نکلے، اللہ کے لیے خالص کرنا ہے بس دل کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی محبت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، خاشعین میں سے بنا دے، ہمارے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کر دے۔ اللہ پاک پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرمائے، غداروں کو ان کا حق ملے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔